بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ اس بات کا بیان چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ جب گھر میں تشریف لائے تو اس میں بعض لوگ وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے اپنی باتوں کو بیچ میں شامل کر لیا۔ تو یہ جو ملحدین ہے، بے دین قسم کے لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ان لوگوں کی باتوں کا اگر ہم جو ہے وہ اعتبار کریں گے تو اسلام کے جو بنیادی یعنی عقائد ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا وہ سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ لماذا انفصل الوحي عنه بعد مدة طويلة وجزع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جزعا عظيما۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنے سر کی آنکھوں سے کیوں دیکھا، حالانکہ وہی پس پردہ ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فرشتے کا ڈر، خوف اور حیرت کیوں ڈالی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے رسول سے محبت تھی، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بغیر کسی خوف و ہراس کے اپنے رسول کے دل میں نرمی اور سکون سے اپنی بات القاء فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا اور آپ نے جب فرشتے کو دیکھا اور پھر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر گیا، تو یہ کیوں ایسے ہوا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے نبی کے دل میں القاء فرما سکتے تھے۔ فرماتے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو آپ اس سے یعنی خوف محسوس کرنے لگے، حالانکہ جبریل امین کوئی یعنی وہ کوئی جن نہیں تھے بلکہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھر پہلی وحی کے بعد ایک طویل مدت کے لیے سلسلے کا یعنی وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا؟ اس میں مختلف روایات آپ نے جیسے پیچھے پڑھا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت الوحی کے زمانے میں پہاڑوں میں جا کر رویا کرتے تھے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں اور نیچے اپنے آپ کو گرا لیں۔ یہ وہ یعنی بنیادی اور طبی سوالات ہیں جو وحی کی ابتدا کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں، اور جب ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں تو حکمت یعنی باہرہ، حکمت ظاہرہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مفکر کل ذہن سے بغیر کسی تعصب کے سوالات کے جواب میں غور کرتا ہے تو یہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ بھی اس حقیقت وحی کا انکار کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹے اور مکار ہیں، وہ ان فکری گلغار کرنے والوں کی خود ساختہ خیالات کے بچھائے جال میں نہیں پھنسے گا۔ غار حرا میں جبریل امین آپ کا اچانک آپ کے سامنے گنا تو چونکہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا تو اچانک جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو بھیجا اور فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا، تو اسی کی طرف جب وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آنا اور آپ کا اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور جبریل کا یہ کہنا اقرا، ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وحی کا سلسلہ کوئی ذاتی اور باطنی نہیں تھا کہ جس کو دل کی بات کہا جا سکے، بلکہ یہ ایک خارجی حقیقت تھی جس کا القاء آپ پر ہوا، جس کا دل اور خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے آپ کو اپنے ساتھ 3 دفعہ چمٹایا اور 3 مرتبہ اقرا کہا۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ وہی پہلی مرتبہ خارج سے آئی تھی جس سے آپ مانوس نہ تھے، یہ کوئی اندرونی خیال نہ تھا۔ یعنی ان کا تو وہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذاتی خیالات کو اس میں شامل کر لیا تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخلی طور پر خوف اور رعب محسوس کر رہے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے غار حرا کی خلوت کو چھوڑ دیا اور خوف محسوس کرتے ہوئے، کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے، اور یہ بات ہر یعنی سوچنے والے پر یعنی یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ رسالت اور نبوت کے امیدوار نہ تھے، آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی آپ چاہتے نہیں تھے کہ بھئی جیسے وہ آدمی کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو وحی نازل ہوئی یہ آپ کے ذاتی خیالات اور تفکرات کا تسلسل نہیں تھا، بلکہ یہ تو خلاف توقع اچانک ایک واقعہ پیش آیا جس سے آپ خوف محسوس کرنے لگے، تو اسے پتہ چلتا کہ وحی کا تعلق ذاتی سوچ اور فکر سے نہیں تھا۔ پھر جو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی میں سب کچھ آپ کا ذاتی الہام، دل کی بات، روحانی کشف یا حقیقی فکر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں کے ذہن میں پیدا ہونے کے وقت خوف، ڈر اور لرزے کا احساس یا رنگ متغیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ غور و فکر کا خوف اور ڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ خوف ڈر تو اس چیز سے واقع ہوتا ہے جو خلاف توقع اچانک واقع ہو، ورنہ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام مفکرین اور دانشور اور غور و فکر وقت یعنی کرتے وقت وہ ڈر کو خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈر اور خوف اور رنگ کا متغیر ہونا ان سب کا تعلق غیر اختیاری امور سے ہوتا ہے، اچانک کوئی چیز بندے کے سامنے آتی ہے، خلاف توقع کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جبکہ جس کام کو سال ہا سال تک غور و فکر کرنے کے بعد اختیار کیا جائے تو اس میں خوف و ڈر نہیں پایا جاتا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی جو آپ پر نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کو اس میں نہیں ملایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعثت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام مکے والے باوجود یعنی مخالفت کے صادق الامین کہتے تھے، تو کیا یہ نبوت کے بعد یہ صداقت اور امانت ختم ہو گئی تھی؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دھوکہ دینا چاہا۔ غار ہرا میں پیش آنے والے واقعے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جب اچانک ایک فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا جس نے آپ کو اپنے ساتھ چمٹایا اور بات کی اور پھر غائب ہو گیا، تو آپ اس کو جن خیال کر رہے تھے، بھئی یہ تو کچھ جن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یعنی حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں جان کا خوف محسوس کرتا ہوں، لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کو مطمئن کیا کہ آپ کے اخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ کی وجہ سے شیطان اور جن آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتا کہ یہ کچھ جن وغیرہ نہیں بلکہ یہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، لیکن جو آپ کو آپ کی رسالت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے آپ کی شخصیت کا واضح فرق کھول کر رکھا جائے کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد والی زندگی طور و اطوار میں واضح فرق پیدا ہوا ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں، شریعت اسلامیہ کے جن ارکان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے سوچے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور سارا واقعہ پیش کیا۔ یہ بھی اس بات کی تاکید ہے کہ یعنی تاکید کرتا ہے کہ اچانک جو واقعہ پیش آیا ہو یہ وحی الہی تھی جو آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کی طرف جو ہے وہ نازل کی گئی۔ پھر اس کے بعد یعنی 6 ماہ یا بعض روایات میں سال کا بھی ذکر آتا ہے، 20 سال کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ منقطع فرما دیا، تو یہ وحی الہی کا معجزہ تھا، اور اس میں واضح طور پر ان لوگوں کا رد بھی موجود ہے جو وحی نبی پر فکری الغار کرتے ہوئے اس کو ذاتی خیالات اور یعنی اندرونی بات اس کو قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بات میں بھی حکمت الہی واضح تھی کہ جس فرشتے کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے طویل مدت کے لیے اس فرشتے کو آپ سے اجل کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ میں اس کی تشویش اور جستجو بڑھ گئی، یہ کیا تھا، کون تھا، پھر اسی قلب و جستجو کے باعث آپ میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو نبوت اور رسالت کے شرف سے نواز رہا تھا،